فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ خلاصۃ القرآن کے حوالے سے آج 15ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس پارے میں 21 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ ابتدا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ سورہ بنی اسرائیل سے ابتدا ہو رہی ہے۔ چونکہ اس کے پہلے ہی رکوع میں بنی اسرائیل کا کچھ ذکر تھا، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ بنی اسرائیل رکھا گیا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے معراج کا ذکر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئی، پھر آگے معراج کا سفر وہاں سے شروع ہوا۔ اور یہ چونکہ معراج جسمانی تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ یہ جسمانی طور پر آپ آسمان پر تشریف لے گئے تھے، وہاں اللہ نے آپ کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جسمانی نہیں تھا، روحانی معراج تھا اور خواب میں ہوا۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر وہ تو پہلے نبیوں کو بھی ہوا، تو ہمارے نبی کی خصوصیت کیا رہی؟ اس لیے یاد رکھ لیجئے، معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل کے خلاف ہو، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو بطور معجزہ فرمانا تھا، اس لیے سبحان کا لفظ لے کر آئے کہ وہ پاک ذات ہے، مطلب اس پر کوئی عیب نہیں لگ سکتا کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ معاملات کیے کہ ان کو ہم نے نبیوں کے ذریعے انعامات اور احکامات دیے، انہوں نے انکار کیا تو ان پر عذاب آیا، پھر انہوں نے توبہ کی، ٹھیک ہو گئے، پھر انعامات شروع ہوئے، پھر عذاب آیا۔ تو اللہ پاک فرما رہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ نافرمانی کرو گے ہم پھر عذاب بھیج دیں گے، تو اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ پھر اس رکوع میں ہی اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ یہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے، ایمان والوں کو خوشخبریاں دیتا ہے جنت کی اور بڑے اجر کی بھی۔ آگے رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں فرمایا کہ انسان بہت جلد باز ہے، کہ وہ برائی کی دعا بھی ایسے ہی کرتا ہے جیسے کہ خیر کی دعا، کیونکہ کافر کہتے تھے عذاب لاؤ عذاب لاؤ اگر سچے ہو تو ان کو ڈانٹا گیا۔ پھر اس رکوع میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن ہر آدمی اپنا اعمال نامہ خود لے کر آئے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اس کو پڑھ لے، اپنا فیصلہ کر لے، خود ہی پتہ چل جائے گا تجھے کہ تو جنت میں جانے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ آگے پھر فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جو مالدار لوگ ہیں ان کی کثرت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مال میں اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہو کر نافرمان بنتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مال کا آنا یہ خود اللہ کی آزمائش ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کے مال و متاع چاہتے ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ آخرت سے بھٹک گئے تو آخرت میں ان کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آگے رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی اور یہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ پتہ چلا اللہ کے بعد بڑا حق ماں باپ کا ہی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، اچھی بات ان سے کرو، ان سے جھڑک کے بات نہ کرو، اور یہ دعا مانگو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا، اللہ تو بھی ان پر رحم فرما اور ان کی جو ہے وہ معاملات کو درست فرما دے۔ اور پھر اس رکوع میں یہ بھی کہا گیا نبی جی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیجیے، یتیموں مسکینوں پر خرچ کیجیے، اور اسراف مت کی، تبذیر مت کیجیے۔ تبذیر ایسی جگہ مال لگانا جہاں ضرورت بھی نہیں ہوتی اور اپنا مال ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ فرمایا کہ یہ تبذیر والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ جتنی رسومات پہ پیسے لگتے ہیں، بدعات پر مال لگتا ہے، وہ تبذیر ہی میں آئے گا، اور یہ شیطان کے بھائی کہا ہے اسے تبذیر کرنے والوں کو۔ پھر اس رکوع کے آخر میں یہ بھی فرمایا نبی جی آپ ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل کنجوس ہو جائیں، خرچ ہی نہ کریں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہاں بھی کرنا شروع کر دیں جہاں ضرورت نہیں، مطلب اعتدال ہونا چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 4 میں اللہ نے بہت سے احکامات دیے ایمان والوں کو، اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، زنا نہیں کرو، اور کسی اور انسان کو قتل نہ کرو، اور یہ کہا یتیموں کا مال نہیں کھاؤ، اور پھر یہ کہا کہ انصاف کے ساتھ پورا پورا تولو، اور یہ بھی ترغیب دی گئی کہ قیامت والے دن تمہارے اعضاء کا سوال ہوگا، آنکھ کا، کان کا، تو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ پھر یہ کہا کہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلو، اللہ کو یہ اکڑنا پسند نہیں۔
آگے رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں تو یہ فرمایا کہ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے ہے، اور پھر یہ کہا کہ ہر چیز زمین کی آسمان کی وہ اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لیکن ان کی تسبیح سمجھ آ جائے یہ ضروری نہیں، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے کون کیا تسبیح کر رہا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا اسی رکوع میں، کافر لوگ کہتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، جب مٹی ہو جائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ اللہ پاک فرما رہے قل کونوا حجارۃ و حدیدا، چلو مٹی وٹی کو چھوڑو، تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا ایسی چیز بنو جس کا دوبارہ بننا ہی تمہارے نزدیک مشکل ہو، پھر پوچھو کہ کون بنائے گا، تو ہم جواب دیں گے جس نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا وہی دوسری دفعہ بنائے گا۔ مطلب یہ کہ جب تم نہیں تھے تب بنانا مشکل تھا، تب اللہ نے بنا دیا، اب بننے کے بعد مر جاؤ گے تو دوبارہ بنانا تو بالکل آسان کام ہے۔ آگے رکوع نمبر 6 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا نبی میرے بندوں سے کہو کہ اچھی بات کہیں، اور شیطان جو ہے وہ ان کے درمیان اختلافات ڈالے گا، اس سے ان کو بچنا چاہیے۔ اور پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو جب ہلاک کیا یا ان کو عذاب دیا تو وہ عذاب اور ہلاکت ہماری کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے چونکہ لکھا تھا تو عذاب آنا ہی تھا، بلکہ وہ اللہ کا علم ہے جس کو اللہ نے چیلنج کے طور پر پیش کیا کہ ہمیں پتہ تھا انہوں نے یہ کرنا ہے، اور پھر اس کا انجام یہ ہوگا، وہ ہم نے وہاں پر لکھ دیا تھا۔ پھر اسی رکوع کے آخر میں یہ فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اے نبی جی وہ جو معراج آپ نے کیا وہ لوگوں کے لیے آزمائش بنا۔ یہاں رؤیا کا لفظ ہے، اس سے بہت سے لوگ دھوکہ کھا گئے کہ صاحب یہ تو خواب تھا اور معراج روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا۔ خواب نہیں تھا، اگر یہ خواب ہوتا تو پھر اتنا بڑا ادھم کیوں مچتا، لوگ انکار کیوں کرتے؟ خواب کی بات کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، جسمانی معراج تھا، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ آگے رکوع نمبر 7 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کر یہ فرمایا کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو ابلیس نے نہیں کیا، اور الٹا اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے لگا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ جا، جس کو تیرا جی چاہے اپنی آواز سے اپنے لشکروں کو لے جا اور تو گمراہ کر لے، ان کے مالوں اولادوں میں شریک ہو جا۔ مال اولاد میں شرکت کیا ہے؟ حرام طریقے سے مال کمایا تو شیطان شریک ہے، اور اولاد کی شرکت یہ کہ دعاؤں کا اہتمام نہ کیا جائے یا بچوں کے نام شرکیہ رکھ دیں اور ان کو شرک پر لگا دیں۔ اسی طرح پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کافر لوگ جب کشتی میں ہوتے ہیں اور بڑی بڑی موجیں آتی ہیں تو وہاں بتوں کو نہیں اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب بچ کر زمین پر آ جاتے ہیں پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ یہ بے خوف ہو گئے ہیں کیا؟ جو اللہ تمہیں سمندر میں ہلاک کر سکتا تھا تو وہ تمہیں زمین میں دھسا کر بھی تو ہلاک کر دے گا، تو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ اور وہ چاہے تمہیں پھر سمندر میں لے جائے اور وہاں ہلاک کر دے تو کیا کرو گے؟ اس لیے شرک چھوڑو، اس کی اطاعت پر آ جاؤ۔ اور پھر یہ بھی کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو سب مخلوقات پر فضیلت دی۔ تو پتہ چلا انسان یہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کرامت اور فضیلت سے بخشا۔ بہت سے لوگ نبیوں کو انسانیت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نبی محض نور تھا، مطلب جیسے فرشتے نورانی مخلوق ہیں، نبی بشر نہیں تھے، ان میں انسان ہونا یہ گویا کہ نبی کے لیے وہ عیب سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے مختلف مخلوقات پیدا کی ہیں، نوری، ناری اور خاکی۔ نوری فرشتے ہیں، ناری شیاطین ہیں، جنات ہیں، اور خاکی انسان ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے نوری کو حکم دیا کہ وہ خاکی کو سجدہ کرے تو خاکی کا درجہ بلند ہوا، اور ناری جنات شیطان تو ویسے ہی دوزخ کا ایندھن ہے، اکثر ان میں سے شیطان بھی ان میں ہے۔ تو اب نبی کو ہم اگر نوری میں شامل کریں تو وہ گھٹ جائیں گے، ناری میں شامل کریں تب بھی ان کی شان کم ہوگی۔ تو خاکی میں رہنا ہی نبیوں کی فضیلت ہے۔ ہاں ان کو وہ مقام اللہ نے دیا تھا جو عام انسانوں کو نہیں مل پاتا۔ آگے رکوع نمبر 8 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت میں ہر آدمی اپنے اعمال نامے کے ساتھ پیش ہوگا، تو جس کے اعمال ناموں میں نیکیاں بڑھیں گی وہ جنت میں جائے گا اور باقی دوزخ میں جائیں گے۔ پھر یہ بھی کہا اے نبی جی ہم نے آپ کو دین پر استقامت دی اور قائم رکھا، اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی دوسروں کی طرف مائل ہو جاتے۔ یہ امکان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پر اپنا انعام ذکر فرما رہے ہیں اور امت کو ترغیب بھی ہے۔ آگے رکوع نمبر 9 میں
اللہ نے پانچوں نمازوں کا ذکر فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ سورج ڈھلنے سے لے کے رات تک آپ نماز قائم کریں۔ اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء چاروں نمازیں آ گئیں۔ پھر آگے فرمایا کہ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، اس میں فجر کی نماز، یہ پانچوں نمازیں آ گئیں۔ پھر اسی میں ومن اللیل فتہجد بہ، حضور علیہ السلام کو تہجد پڑھنے کی بھی ترغیب دی گئی کہ یہ زائد نماز ہے، آپ اس کا بھی اہتمام کیجئے۔ تو پتہ چلا کہ تہجد کی نماز بھی ایسی نماز ہے جس کی کوشش مسلمان کو کرنی چاہیے۔ پھر اس رکوع میں یہ بھی فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ قرآن میں ہم نے جو کچھ اتارا یہ شفا ہے، خود قرآن ہی شفا ہے۔ اس کا پڑھنا، اس کو دیکھنا اور اس پر عمل کرنا تو روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا کا سبب بنے گا۔ آگے رکوع نمبر 10 ہے یسألونک عن الروح، کافروں نے کچھ سوال حضور علیہ السلام سے کیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا بتائیں روح کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بس یہ کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے، جب ہے نکال لے گا تو نکال لے گا، تو اس کی کوئی ایسی یعنی جسمانیت نہیں ہے جو تمہارے سامنے رکھا جاوے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اسی رکوع میں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اللہ پاک نے چیلنج دیا کہ تم انسانوں جنوں کو جمع کر لو اور وہ سب مل کر قرآن جیسی کتاب بنا کر لانا چاہیں تو لے آئیں، لیکن لا یأتون بمثلہ، اللہ فرما رہے وہ لا ہی نہیں سکتے بھلے ایک دوسرے کی مدد کرے۔ کیوں کہ خالق کا مقابلہ مخلوق کے بس میں نہیں ہوتا۔ پھر اسی رکوع میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ کافر لوگوں نے حضور سے مطالبے کیے کہ جی آپ باغات بنا دیں، نہریں نکالیں، یا آسمان پر چڑھ کر جائیں، ہم دیکھیں آپ کتاب لے کر آ رہے ہیں، کوئی فرشتہ آپ کے پاس ہو، آپ کا کوئی سونے کا گھر ہونا چاہیے، پھر ہمیں پتہ چلے کہ آپ نبی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّی، ان سے کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ یہ سب کر سکتا ہے لیکن میں تو ایک رسول ہوں، میں یہ سب تمہارے مطالبے پورے کرنے نہیں آیا، میں تو اللہ کا پیغام دینے تمہارے پاس آیا ہوں۔ آگے رکوع نمبر 11 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا یہ مطالبہ تھا کہ جی ہمارے پاس یہ بشر بن کر رسول کیوں آیا ہے، فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک فرما رہے دیکھو اگر تو زمین پر فرشتے رہتے ہوتے پھر تو رسول بھی فرشتہ ہونا چاہیے، اب رہ رہے ہیں انسان اور نبی فرشتہ بنا دے تو ان کی تو میچنگ ہی نہیں ہوگی، فرشتہ کھائے گا نہیں، سوئے گا نہیں، شادی نہیں کرے گا، کاروبار نہیں کرے گا، تو اب وہ انہیں بھی نہیں کھانے دے گا تو یہ تو پھر ان کے ساتھ چل ہی نہیں پائیں گے۔ نبی نے نمونہ بننا ہوتا ہے، اس لیے انسانوں کے لیے انسان ہی نبی بن سکتا ہے، فرشتے کو نبی بنانا یہ انسانوں کے لیے مناسب تھا ہی نہیں۔ آگے رکوع نمبر 12 شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھیں۔ اب وہ 9 نشانیاں کیا تھی؟ بعض تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عذابات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آئے، اور کچھ نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ان کا ہاتھ نکالتے چمکتا تھا، اور ان کی زبان کی لقنت اللہ پاک نے ختم فرمائی تھی، تو یہ وہ نشانیاں ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام سے ایک روایت میں اس سے مراد 9 احکامات ہیں، شرک نہ کرو، زنا نہ کرو، بے حیائی نہ کرو، سود نہ کھاؤ، قتل نہ کرو، وغیرہ وغیرہ وہ مراد ہیں۔ آگے پھر یہ فرمایا کہ اسی رکوع میں اللہ پاک نے کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کہ قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے، اور پھر ایمان والوں صفات بتائیں کہ ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے ان پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ پھر اسی رکوع کے آخر میں یہ فرمایا قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ، کہ تم اللہ کو اللہ کہہ لو یا رحمان کہہ لو، سب اچھے اچھے نام اللہ کے ہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایک نام میں منحصر نہیں، سب صفات اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرنے والی ہیں۔ آگے سورہ کہف کی ابتدا ہو رہی ہے، اور رکوع نمبر 13 اس پارے کا، کہف غار کو کہتے ہیں چونکہ اس میں ان کا قصہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ تو اس کی ابتدا الحمدللہ الذی سے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا چند صورتیں ہیں جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہے، جن میں کہ یہ بھی ہے۔ تو ابتدا میں قرآن پاک کی اللہ نے حقانیت کو بتایا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور یہ مضبوط دلیلوں والی کتاب ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ جو کچھ زمین پر ہم نے بنایا یہ تو لوگوں
کے امتحان کے لیے ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھے عمل کر آوے گا۔ آگے پھر اصحاب کہف کا قصہ اللہ پاک نے شروع کیا۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو بادشاہ ان کو شرک میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے سوچا غار میں چھپ جائیں، پھر وہاں سے نکل کر آگے بھاگ جائیں گے، اور بادشاہ نے ان کے قتل کا حکم بھی جاری کیا ہوا تھا۔ آگے رکوع نمبر 14 میں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ پاک فرما رہے نبی ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک ان کا قصہ بتائیں گے۔ اصل میں مشرکین نے یہودیوں سے یہ سوال لے کر آئے تھے کہ آپ بتائیں کہف والے کون تھے، ان کے ذہن میں تھا حضور کو کیا پتہ، لیکن اللہ نے سب کچھ بتایا، تو پھر پورا قصہ اللہ پاک نے اس آیت صورت میں بیان فرمایا، اور یہ فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا، ایمان پر وہ قائم رہے، اور پھر وہ لوگ وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے نکلے۔ اب ہوا کیا، جب وہ غار میں گئے تو اللہ پاک نے ان کو سلا دیا۔ تو قرآن میں اللہ فرما رہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، کہ سورج کی ترتیب اللہ نے ایسی بنائی کہ وہ چڑھتا تو بھی غار کی سائڈ سے اور غروب ہوتا تو بھی سائڈ سے، مطلب دھوپ اندر نہیں جانے دی، جس کی وجہ سے ان کا جسم جو تھا وہ متاثر نہ ہوتا۔ آگے رکوع نمبر 15 میں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، یہاں ان کے سونے کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ وہ ایسے موجزانہ طور پر 309 سال تو سوئے رہے، تو ان کی کروٹیں پلٹتی رہیں اللہ پاک کی طرف سے، کیونکہ اگر ایک ہی جگہ لیٹے رہیں تو زمین انسان کے جسم کو کھانا شروع کر دیتی ہے، تو کروٹیں پلٹتے رہے تاکہ جسم بھی محفوظ رہے، اور ان کا کتا بھی بازو پھیلائے بیٹھا ہوا تھا تاکہ کوئی دیکھے تو ڈر جائے اور وہ پیچھے چلا جائے اور ان کے قریب نہ آئے، تو وہ کتے کو بھی ساتھ ہی اللہ پاک نے یہاں پر بیان کیا، وہ ان کے پیچھے پیچھے غار میں وہ بھی آ گیا تھا۔ پھر اسی رکوع میں ان کے اٹھنے کا ذکر ہے، جب وہ اٹھے تو ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، کتنی دیر رہے، تو ایک کہنے لگا دن یا دن کا کچھ حصہ بھی، ابھی تو ہم سوئے تھے، اور تو اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کتنا سوئے، وہ اگلے رکوع میں اللہ نے فرمایا۔ پھر مشورہ ہوا کہ کھانا لے کر آئیں۔ اب وہ جب کھانا لینے گئے تو لوگوں نے کہا بھئی اتنے پرانے سکے یہ کہاں سے آ گئے، تو قصہ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، تو پھر وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا، وہ آیا، اور اس نے مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھو اگر 309 سال سلا کر اللہ زندہ کر سکتا ہے تو وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، پھر قیامت میں بھی کوئی شک نہیں، وہ اللہ قیامت میں بھی زندہ کرے گا، اور یہی اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے۔ پھر ان کا اختلاف ہوا کہ اب اس جگہ پر کیا کریں، کسی نے کہا عمارت بنا دیں، تو پھر مسجد وہاں پر بنا دی گئی، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ مَسْجِدًا، جس کا ذکر اللہ پاک نے کیا تاکہ شرک نہ ہو اور وہاں پر لوگ عبادات کرتے رہیں۔ آگے سیقولون ثلاثۃ، تعداد کا اختلاف ہے کہ ان میں سے بعض کہنے لگے یہ 3 ہیں اور چوتھا کتا ہے، کسی نے کہا نہیں 5 ہیں چھٹا کتا ہے، کسی نے کہا 7 ہیں اور 8واں کتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہ نبی جی ان سے کہہ دیجیے اللہ ہی کو ان کی تعداد کا علم ہے وہ کتنے تھے۔ تو گویا کہ قرآن نے جس چیز کو ابہام میں رکھا ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ کتنے تھے۔ آگے رکوع نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو تنبیہ فرمائی حضور علیہ السلام کو کہ انشاءاللہ کے بغیر آپ کوئی کام مت کیا کیجئے، جب بھی کام کریں انشاءاللہ ضرور کہیں، کیونکہ اللہ کی مدد اس میں شامل ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو وہیں میں پھر دیر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو دقت ہوئی، تو پھر اسی آیات کو اتارا گیا نصیحت کے لیے امت کے لیے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بٹھانے کا پابند کریں جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نبی کو نیک ماحول اور صحبت میں رہنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی، حالانکہ نبی کو ضرورت نہیں، لیکن یہ ترغیب ہے کہ میں نبی کو کہہ رہا ہوں تو تم سوچو نا تمہیں کتنی ضرورت ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اللہ پاک فرما رہے ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، چاہے ہمارا شکر کر کر ایمان والے بنو، چاہے ناشکری بن کر کافر بن جاؤ، پورا اختیار ہے، لیکن کافروں کا انجام دوزخ بیان کر دیا اور نیکوکاروں کا انجام اللہ نے جنت بیان کیا۔
آگے رکوع نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا دو بھائیوں کا، کہ ایک ان میں سے ان کے باغ تھا، اللہ پاک نے ان کو عطا کیے ہوئے تھے، تو ایک بڑا متکبر تھا اور یہ کہتا تھا انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے بڑا زیادہ مالدار ہوں۔ دوسرا بھائی بیچارہ غریب تھا اور یہ کہتا جب وہ اپنے باغ میں جاتا کہ میرا باغ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا اور قیامت بھی نہیں آئے گی، مجھے کوئی امید نہیں، اگر آ بھی گئی تو مجھے بڑی خیر ملے گی۔ دوسرا بھائی یہ کہتا تھا کہ بھائی جس اللہ نے تجھے پیدا کیا تو کیوں اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور میں تو رب کے ساتھ شرک نہیں کروں گا جیسے تو کرتا ہے، اور تو جب اپنے باغ میں جاتا ہے تو یوں کیوں نہیں کہتا ماشاء اللہ۔ تو پتہ چلا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ بول کہنے سے نظر بد سے بھی انسان بچتا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا ہوتا ہے۔ تو وہ نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے سارے کھیت کو جلا کر ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو وہی مثال اللہ پاک نے دی کہ دیکھو یہ دنیاوی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ آگے رکوع نمبر 18 میں اللہ نے دنیاوی زندگی کو بطور مثال کے پیش کیا کہ دیکھو آسمان سے پانی برستا ہے، پھر کھیتیاں اگتی ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، ہوا ان کو لیے اڑتی پھرتی ہے اور وہاں کچھ بھی نہیں بچا ہوتا۔ اسی طرح دنیا بھی تمہیں اچھی اچھی دکھ رہی ہے لیکن قیامت آئے گی یہ سب ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب پہاڑ چلیں گے اور پھر لوگوں کو اعمال نامے دیے جائیں گے، تو جو مجرم لوگ ہوں گے وہ ڈریں گے اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر اور کہیں گے کہ اس میں تو سب کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا چھوٹا بڑا کوئی بھی عمل ایسا نہیں چھوڑا جو اس میں لکھ نہ لیا ہو۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو رکوع نمبر 19 میں کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، فرشتوں کو سب نے کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ اللہ فرما رہے کہ کان من الجن، کہ یہ ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ یہ جن ہی تھا اور نافرمانی میں آیا تو پھر یہ نافرمان ہی رہا۔ اور جنات میں بھی کچھ ایسے ہیں جو نافرمان ہیں، وہ دوزخ میں جائیں گے، اور کچھ فرما بردار ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جنات بھی اسی طرح احکامات شریعت کے پابند ہیں جیسا کہ ہم انسان ہیں۔ آگے رکوع نمبر 20 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن لوگوں کے سامنے رکھا لیکن انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں وہ اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پیش کیا جائے پھر وہ ان سے منہ موڑ لے اور ایسے بھول جائے کہ میں نے کیا اب اعمال جو ہیں وہ آگے بھیجے ہیں، یعنی اپنی آخرت سے جو غافل ہے وہ سب سے بڑا ظالم آدمی اس کو کہا گیا۔ آگے اس پارے کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا۔ یہ بڑا عجیب قصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک یعنی امتحان کے طور پر وہاں بھیجا تھا کہ ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، مطلب آپ کے پاس شریعت کا علم ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم لدنی ہے جو اللہ کے راز ہیں، وہ والے علوم اللہ بعض اوقات کسی دوسرے نبی کو عطا فرماتے ہیں جس کو شریعت کا دے کر اللہ پاک نے نہیں بھیجا ہوتا۔ تو حضرت خضر یہ اللہ پاک کے نبی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان سے ملاقات کے لیے جائیں، تو وہ اپنے ساتھ حضرت یوشع علیہ السلام کو لے کر گئے، تو وہ بعد میں نبی بنے تھے، اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی۔ تو حکم یہ دیا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں آپ وہاں چلے جائیں گے، تو مچھلی ساتھ رکھیں، وہ خود بخود مچھلی زندہ ہو کر پانی میں گرے گی، وہیں وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ تو جب وہ گئے مچھلی تو گر گئی لیکن ان کے ذہن میں نہیں رہا، پھر آگے سے واپس ان کو آنا پڑا تو آئے تو خضر وہاں پر ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا میں آپ کے ساتھ رہ کر علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا کیونکہ میں کچھ ایسے کام کروں گا جو آپ کو صحیح نہیں لگیں گے، پھر آپ مجھے روکیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ستجدونی انشاءاللہ صابرا، آپ دیکھیں گے میں صبر کرنے والا ہوں گا اور میں کسی بھی طور پر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے ان کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے لیکن اب تم نے بولنا نہیں ہے۔ تو آگے فن طلاقہ یہاں سے رکوع نمبر 22 شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ اصل میں پورا قصہ کچھ یہاں ہے، کچھ آگے 16ویں سپارے میں آئے گا، تو انشاءاللہ پھر 16ویں پارے سے ہی اس قصے کو ہم جوڑ دیں گے تاکہ اس قصے کا رب جو ہے وہ تسلسل قائم رہے۔ پر جو احکامات یہاں پر ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔